اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اللہ کے فضل و کرم، اس کی رحمت سے، اس کی عنایت سے ہم مسلمان ہیں۔ یہ سراسر اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم امت محمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور بندے کی اس وقت سے ہی کامیابی شروع ہو جاتی ہے جب وہ امت محمدیہ کا ممبر بن جاتا ہے، رکن بن جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ بندہ مسلمان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے انبیاء کرام کا، سبھی لوگ مسلمان تھے، اور انسان کی کامیابی کا دار و مدار بھی اس کے مسلمان ہونے پر ہے۔ جو لوگ مسلمانیت چھوڑ کر کسی اور طرف نکلنے کی کوشش کریں گے وہ خسارے کا سودا کریں گے۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی تنظیم، جو بھی جماعت، جو بھی گروہ ہوتا ہے وہ کچھ اپنے لیے خاص کرتا ہے تاکہ پہچانا جائے۔ اب عزیز طلبہ، کھانا پینا، سونا جاگنا، رہنا سہنا، ملاقاتیں، تعلق داریاں، یہ سب لوگوں کی ایک جیسی ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ تو ہمیں بطور مسلمان دوسروں سے ممتاز بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کبھی کسی کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ جو بندہ کسی اور کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ تو جتنے مذاہب ہیں ہمیں ان سے تعلق داری رکھنی چاہیے، ڈیلنگ رکھنی چاہیے، کاروبار ہو سکتا ہے، بیٹھک اٹھک ہو سکتی ہے، لیکن اپنا الگ سے تشخص کبھی بولنا نہیں چاہیے۔ اور اس وقت مسلمانوں میں یہ پرابلم ہے، چھوٹی پرابلم نہیں ہے، بہت بڑی پرابلم ہے کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ اتنا رچ بس جاتے ہیں کہ کوئی سامنے سے دیکھنے والا شخص یہ تعین نہیں کر سکتا کہ ان میں سے مسلمان کون ہے۔ تو یہ کتنی زیادہ خطرناک بات ہوگی کہ دیکھنے والے کو پتہ ہی نہ چلے یہ مسلمان ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو بار بار یہ کہا کہ اپنا تشخص نہ بولنا، تم جہاں پر نظر آؤ بطور مسلمان نظر بھی آؤ کہ مسلمان۔ اس میں ظاہری شکل و شباہت بھی ہے اور اس کی ورکنگ کی بھی جو ہے وہ ساتھ اس کے اٹیچ بنتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اللہ کے فضل و کرم، اس کی رحمت سے، اس کی عنایت سے ہم مسلمان ہیں۔ یہ سراسر اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم امت محمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور بندے کی اس وقت سے ہی کامیابی شروع ہو جاتی ہے جب وہ امت محمدیہ کا ممبر بن جاتا ہے، رکن بن جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ بندہ مسلمان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے انبیاء کرام کا، سبھی لوگ مسلمان تھے، اور انسان کی کامیابی کا دار و مدار بھی اس کے مسلمان ہونے پر ہے۔ جو لوگ مسلمانیت چھوڑ کر کسی اور طرف نکلنے کی کوشش کریں گے وہ خسارے کا سودا کریں گے۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی تنظیم، جو بھی جماعت، جو بھی گروہ ہوتا ہے وہ کچھ اپنے لیے خاص کرتا ہے تاکہ پہچانا جائے۔ اب عزیز طلبہ، کھانا پینا، سونا جاگنا، رہنا سہنا، ملاقاتیں، تعلق داریاں، یہ سب لوگوں کی ایک جیسی ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ تو ہمیں
بطور مسلمان دوسروں سے ممتاز بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کبھی کسی کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ جو بندہ کسی اور کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ تو جتنے مذاہب ہیں ہمیں ان سے تعلق داری رکھنی چاہیے، ڈیلنگ رکھنی چاہیے، کاروبار ہو سکتا ہے، بیٹھک اٹھک ہو سکتی ہے، لیکن اپنا الگ سے تشخص کبھی بولنا نہیں چاہیے۔ اور اس وقت مسلمانوں میں یہ پرابلم ہے، چھوٹی پرابلم نہیں ہے، بہت بڑی پرابلم ہے کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ اتنا رچ بس جاتے ہیں کہ کوئی سامنے سے دیکھنے والا شخص یہ تعین نہیں کر سکتا کہ ان میں سے مسلمان کون ہے۔ تو یہ کتنی زیادہ خطرناک بات ہوگی کہ دیکھنے والے کو پتہ ہی نہ چلے یہ مسلمان ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو بار بار یہ کہا کہ اپنا تشخص نہ بولنا، تم جہاں پر نظر آؤ بطور مسلمان نظر بھی آؤ کہ مسلمان ہیں۔ اس میں ظاہری شکل و شباہت بھی ہے اور اس کی ورکنگ کی بھی جو ہے وہ ساتھ اس کے اٹیچ بنتی ہے۔ آج ہم یہی بات کریں گے، یہ سلسلہ شروع کریں گے کہ اسلامی تشخص کیا ہے اور اس میں کون سی چیزیں آتی ہیں۔ تو جو بندہ عزیز طلبہ اسلامی تشخص میں شامل نہیں ہوگا یا تھوڑا ہوگا، تھوڑا رہنے دے گا، اس کی عاقبت جو ہے وہ لازمی ڈسٹرب ہو جائے گی اور قیامت کے دن وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنا تشخص برقرار رکھنا چاہیے۔ یہ تشخص کیسے برقرار ہوگا اس کے بارے میں حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر اٹھائی گئی ہے۔ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، یہ بنیادی چیز ہے۔ اس کے بعد نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا، یہ سارے ارکان اسلام ہیں اور اس پہ بلڈنگ کھڑی ہے۔ عزیز طلبہ، اگر آپ بنیاد بناتے ہیں، اس کی بنیادیں ٹھیک ہیں، ایک بنیاد جو ایک کارڈر پہ ہے وہ کمزور ہے، آپ دیکھیں گے وہ پوری بلڈنگ کو لے جائے گی، پوری بلڈنگ کو گرانے کا سبب بن جائے گی۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بلڈنگ بنی ہوتی ہے، کسی ایک سائڈ پہ پانی پڑ جاتا ہے یا وہ اس کی کنسٹرکشن اچھی نہیں ہوتی، وہ تھوڑا سا لفٹ جاتی ہے، بلڈنگ جو ہے تھوڑا سا ادھر کو جھک جاتی ہے، جس کی وجہ سے کیا نتیجہ نکلتا ہے، وہ بلڈنگ استعمال کے قابل نہیں رہتی، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ ڈینجرس بلڈنگ ہے، اس پہ کوئی شخص قیام نہ کرے۔ عزیز طلبہ، یہی سسٹم اسلام کا ہے کہ اس کی بنیادیں بنا دی گئی ہیں اور جو ان بنیادوں میں سے 1 2 3 یا سب کو کمزور کرے گا تو نتیجتاً وہ فارغ ہے، اس کی پھر قیامت کے دن سخت جانچ پڑتال ہوگی، یہ دیکھ لیں۔ تو مسلمان رہنے کے لیے یہ جو ہمارے 5 ستون ہیں نا، اس کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ آج ہم اس کا جو پہلا سلسلہ ہے ستون کا، اس پہ بات کریں گے۔ شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، شہادت دینا کہ کوئی معبود نہیں اللہ کے
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو کوئی بھی عزیز طلبہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، اسلام کی بلڈنگ میں آنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے کلمہ پڑھے۔ کلمہ کیا ہے؟ یہ چند الفاظ ہیں جس کے مطابق انسان وعدہ کرتا ہے کہ میں نے زندگی گزارنی۔ عام طور پر بندے سمجھتے ہیں کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں مسلمان ہوں، اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے، وہ مسلمان ہیں۔ لیکن ایک شہر کا دروازہ ہے، آپ اس کے دروازے کے اندر داخل ہو جائیں، بعد میں آپ شہر کے اندر نہ جائیں تو کیا آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ صرف دروازے کے اندر داخل ہونے سے تو کامیابی نہیں ہے، شہر کے اندر جائیں اور اپنی زندگی وہاں پر ایڈجسٹ کریں گے تو پھر کہا جائے گا کہ آپ نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ ہمارے ہاں لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا کام ختم ہے، اب ہم بخشے بشائے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گئے ہیں، جنت جو ہے وہ ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ تو عزیز طلبہ، کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ سائن آف ایگریمنٹ، کہ آپ نے ایک ایگریمنٹ کر لیا ہے کہ یا باری تعالیٰ، میں تجھ ہی کو معبود سمجھتا ہوں اور تیرے آگے ہی جھکنے کا حلف دیتا ہوں، تجھ سے ہی مانگنے کی ہمیشہ بات کروں گا اور تجھ سے اپنی حاجات رکھوں گا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب عزیز طلبہ یہ بنتا ہے کہ میرے سارے معاملات دوسروں سے ختم ہو گئے۔ لا کا مطلب کیا ہے؟ میں کسی کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہوں سوائے تیرے کے۔ یہ حلف ہے آپ کا۔ تو یہ حلف اٹھانے کے بعد ہماری ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے وہی کام کرنا ہے جو اللہ فرماتا ہے، ہم نے اسی کام سے باز آنا جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا ہے اور اللہ کو ہم نے سائڈ پہ رکھ لیا ہے، جو شیطانی کام ہیں، جو طاغوتی کام ہیں، جو منفی کام ہیں، وہ ہم نے چھوڑنے نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کی بھی خلاف ورزی ہے، یہ پتہ آپ کو؟ کلمہ پڑھنے کے بعد بندہ کہے کہ اب میں نے اپنی زندگی جینی ہے تو کمٹمنٹ کی خلاف ورزی ہے۔ عزیز طلبہ، ہم بائے برتھ مسلمان ہوئے ہیں، ہمیں کلمے کا پتہ نہیں ہے۔ پوچھیں ان سے جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، جیسے یہ یورپ میں لوگ مسلمان ہوتے ہیں، خواتین مسلمان ہوتی ہیں، افریقہ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، لوگ مسلمان جب ہوتے ہیں نا، پھر آپ ان کی پچھلی زندگی دیکھ لیں اور موجودہ زندگی دیکھ لیں، وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے۔ وہ خوابوں میں چلی جاتی ہے زندگی جو پہلی اس نے گزاری، فوری طور پہ اپنی شیپ چینج ہوتی ہے ان کی، اور پھر ان کی ورکنگ چینج ہو جاتی ہے۔ ایک سکھ ڈرائیور وہ مسلمان ہوا، اس نے کہا کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھنے سے پہلے میرے اندر اتنے عیب تھے کہ اس کو گنا نہیں جا سکتا، میری زندگی بے سرور تھی، کوئی زندگی میں چارمنگ نہیں تھی، جانوروں کی طرح کھانا پینا، جانوروں کی طرح سونا، کوئی زندگی کا ماٹو نہیں تھا۔ وہ بڑا خوش ہو رہا تھا، کہتا ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نمازیں پڑھتا ہوں اور میرا دل ہر وقت ہلکا ہلکا رہتا ہے، مجھے اندر سے خوشی رہتی ہے اور میری ورکنگ پہلے سے بہت بہتر ہو گئی۔ اور یہ جو ڈرنک وغیرہ کرتے ہیں وہ بھی مسلمان چھوڑ دیتا ہے، جس سے اس کے ہر وقت ہوش و حواس قائم رہتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے عزیز طلبہ، مسلمانوں کی صحت دوسرے لوگوں سے 1000 گنا بہتر ہے۔ ان کو پھیپھڑوں کے مسائل نہیں بنتے، ان کے گردے خراب نہیں ہوتے، ان کے دل جو ہے ڈسٹرب نہیں ہوتے،
کیونکہ ان کا ایک شیڈول بن جاتا ہے، اس کے تحت انہوں نے زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ ہمیشہ جو 2 نمبر چیزیں ہیں اس سے بندے کی طبیعت خراب ہوتی ہے، جیسے یہ ڈرنکنگ کرنا یا دوسری نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا، اور اسی طرح بد اخلاقی بے راہ روی اختیار کرنا، اس سے بندہ خراب ہوتا ہے، باقی چیزوں سے بندہ ڈسٹرب نہیں ہوتا۔ تو مسلمان تو ایسے ہیں کہ جو کلمہ پڑھ لیتے ہیں وہ تو خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارا ہر معاملہ صحیح ہو گیا، ہم علیشوں سے پاک ہو گئے۔ لیکن ہمارے ہاں دیکھنے میں آیا ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود وہ علیشیں ساتھ رکھی ہوئی ہیں، اور صرف نام کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، اس کی ورکنگ دیکھ لیں تو غیر مسلم اور مسلم میں فرق نظر نہیں آتا۔ تو سب سے پہلا جو رکن ہے وہ توحید ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنا۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنے کے بغیر کسی بندے کا آخرت کو چھٹکارا نہیں ہونا۔ یہ لازم و ملزوم ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، پوری دنیا کے لیے رحمت ہیں، اور جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے مستفید ہوگا وہی آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہستی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اتنی اعلیٰ اور جامع بنائی ہے کہ صرف ایک شخصیت کو سامنے رکھ کر بندہ اپنی زندگی کو کامیاب کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اے ایمان والو، بے شک البتہ تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ چند حروف سے بندے کے اندر تبدیلی آتی۔ اب بندہ کہے میں مسلمان ہوں لیکن مجھے نبی کی سیرت کی ضرورت نہیں ہے، تو بتائیں وہ کیا مسلمان ہو؟ اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا کیا؟ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس وقت تک مؤثر نہیں ہوگا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو نہ کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی، فرما برداری کی، گویا اس نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی۔ اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے تو میری پیروی کرو۔ عزیز طلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر بندہ آخرت میں 0 پوائنٹ پہ کھڑا ہوگا، نہ اس کو شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملے گی، نہ ہی اللہ کی اس پہ نظر کرم ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی اپنے نبی کے ساتھ جوائنٹ کی ہوئی ہے۔ اس لیے نبی کو فل پروٹوکول دینا، نبی کی باتیں سننا، نبی کی باتوں پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں آپ۔ تو ہمارے ہاں سنت کو ویٹیج نہیں دیا جاتا، اور زندگی جو ہے ہم نے شتر بے مہار کی طرح چلائی ہوئی ہے، جبکہ عزیز طلبہ اگر آپ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کی وہ پیروی کرتے تھے۔ جس طرح آپ چلتے تھے اس طرح چلنے کی کوشش کی، جس طرح آپ لیٹتے تھے اس طرح لیٹنے کی کوشش کی، جس طرح آپ کا انداز تکلم تھا اس طرح کا انداز تکلم اپنانے کی کوشش کی۔ جو کچھ آپ نے فرمایا اس کو دل اور دماغ میں سما لیا، اور اتنا زیادہ سمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ خوشی کا اظہار کر دیا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان پہ خوش ہو گیا۔ یہ سارا کچھ نبی کی پیروی کرنے سے صحابہ کو ملا ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی فتوحات دی ہیں۔ آدھی دنیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہو چکی تھی۔ آج بھی اگر ہم اللہ کے نبی کی پیروی کریں تو یقین کریں جو ہمارے مرجائے چہرے ہیں یہ کھل اٹھے، اور ہمیں خوشی ہو، اور ہمارے اندر طاقت ہو، اور ہم اپنے آپ کو کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار پائیں۔ اس وقت عزیز طلبہ ہماری کیفیت ایسی ہے جیسے کوئی مردہ گھوڑا ہوتا ہے، وہ سانس بھی لیتا ہے لیکن ورکنگ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، وہ بس ایسے ہی ہے جیسے سانس پورے کر رہا ہو۔ تو ہمارا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، جب سے ہم نے کتاب اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا ہے، ہم مریل گھوڑے کی طرح ہو گئے ہیں، اور بالکل ہی ہمارے اندر جو حریت ہونی چاہیے ایمان کی وہ نظر نہیں آتی۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا آپ کو پتہ ہے؟ اس وقت شیطان ہم پہ حاوی ہے۔ شیطان نے اس طرح ہمیں انگیج کر دیا ہے کہ ہمیں جو اسلام کے معاملات ہے اس کے بارے میں صورت ہی نہیں رہی۔ آج اکثریت ایسی ہے عزیز طلبہ جس کو اسلام کی بنیادی چیزوں کا بھی نہیں علم، اور کلمہ پڑھتے ہوئے وہ غلط پڑھ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے ان کے تلفظ ہی صحیح نہیں ہیں، جنازہ پڑھتے ہوئے ان کو پتہ نہیں ہے کیا پڑھا جا رہا ہے، گھر میں کیسے داخل ہونا ہے، باہر کیسے جانا ہے، لوگوں کے ساتھ تعلق کیسے بنانے ہیں، چھوٹی چھوٹی بنیادی چیزیں ہمیں پتہ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ دنیا میں رہتے ہوئے ہماری حیثیت کیڑے اور مکوڑوں کی بن گئی ہے۔ جو چاہتا ہے ہمیں دبا دیتا ہے، جو چاہتا ہے ہمیں مار دیتا ہے، ہمیں ویٹیج دینا دنیا نے بند کر دیا ہے۔ وجہ ہے کہ جب ہم نے اپنے نبی کو چھوڑ دیا، اس کی سیرت کے ساتھ اپنی سیرت کو ٹیلی نہیں کیا، ان کے چہرہ مبارک کے ساتھ اپنے چہرے کو ٹیلی نہیں کیا، تو بتائیں کیا ہوگا پھر؟ تو اس لیے بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی تک ہم جو کلمہ شہادت ہے اس کی ریکوائرمنٹ پہ پورا نہیں اتر رہے، پھر آگے ہم کیا جائیں گے بتائیں؟ بنیادی کام ہے کلمہ شہادت، لیکن وہ بھی ہمارا ادھورا چل رہا ہے، اس میں بھی ہم ایسے ہی لائٹ اپنے آپ کو رکھ رہے ہیں۔ تو عزیز طلبہ مطالعہ کیجئے، غور و خوض کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو دیکھیے۔ دیکھیں یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے نا، اس پہ ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں، پتہ آپ کو؟ سیرت پر مبنی آپ جائیں نا کسی لائبریری میں، تو وہاں پر جو چھوٹی سے چھوٹی بھی لائبریری ہوگی وہاں پر بھی درجنوں کتابیں سیرت پر مبنی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ترتیب دیا کہ ایک ایک چیز آپ کی محفوظ ہے۔ اس عرض کائنات میں کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جس کو حرف بحرف نوٹ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو صحابہ نے نوٹ کیا، اور اتنی عقیدت رکھی کہ اگر آپ وضو بھی کرتے ہیں تو اس کا پانی بھی اپنے جسم پہ لگانا بڑا اس کو اعزاز سمجھتے۔ اگر آپ کا ایک بال گر گیا، بال وہ بھی اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیا، حتیٰ کہ آپ کی جوتی کے ساتھ جو مٹی لگتی تھی وہ بھی اللہ نے مبارک کی ہے، یہ پتہ آپ کو؟ آپ کا جو پسینہ ہے اس جیسی کستوری کی خوشبو بھی نہیں۔ تو یہ اللہ نے اپنے نبی کو جو ہے وہ اتنا پروٹوکول دیا ہے، اور ہم پرواہ ہی نہ کریں کہ یہ ہمارے نبی ہیں، ہم اپنے طور پہ لگے رہیں، تو آپ بتائیں پھر کیا ہوگا ہمارا؟ پھر جس طرح کا ہمارا دماغ ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ذرا سن لیں
کہ اللہ تعالیٰ بندے کی جو وش ہے اس پہ چلتا ہے، بندے کی جو سوچ ہے اس پہ چلتا ہے۔ جس طرح بندہ چاہے گا اللہ نے اس کے لیے ویسے ہی ہو جانا ہے۔ بندہ نبی کی چاہت رکھے گا، اللہ بھی اس کی چاہت رکھے گا۔ بندہ دین کو پروٹوکول دے گا، اللہ بھی اس کو پروٹوکول دے گا۔ اس لیے کوشش کریں کلمہ شہادت کو سمجھنے کی، اور اس کے اندر جو میسج پنہاں ہے، ہڈن میسج ہے، اس کو دیکھیں اور اپنی زندگیوں کو پیارا بنائیں، خوبصورت بنائیں، تاکہ ہم یہاں بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔